السلام علیکم ویئرس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے، میں نے پہلے بھی سندور پہ یا گیدڑ سینگی کے بارے میں ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گیدڑ سینگی جو ہے وہ گیدڑ میں ایک قسم کے بیکٹیریاز ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، اور پھر ان کو کسی ڈبی میں رکھ کے لوگ جب اس کو سندور ڈالتے ہیں تو وہ سندور کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس چیز سے زمانہ قدیم میں لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس میں قوت حیات ہے۔ سائنٹسٹ آج بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اب اس میں وہ سندور ڈالتے ہیں، یعنی سندور ان بیکٹیریاز، ان جراثیموں کو طاقت بخشتا ہے، وہ ان کی ایک خوراک ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ سندور دراصل ہے کیا، سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مختلف علوم، تمام ریلیجنز کے کیا کہتے ہیں کہ سندور کیا ہے۔ اگر ہم ہندوازم کو دیکھیں، سندور جو ہے وہ مختلف مذاہب میں یوز کیا جاتا ہے۔ ہندوازم اس کو خاص طور پہ یوز کرتا ہے اپنی خاص رسومات میں۔ اگر شیاطینی اعمال ہوں تو بھی اس میں بھی سندور استعمال ہوتا ہے، اگر کوئی اشے اعمال ہوں تو بھی اس میں بھی استعمال کرتے ہیں، جادو میں، میجک میں بھی استعمال ہوتا ہے، اشائی میں بھی استعمال ہوتا ہے، میڈیسن میں بھی استعمال ہوتا ہے، دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، بیماریوں کے علاجات میں استعمال ہوتا ہے، جادو کے خاتمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، کس طرح سے بنتا ہے، اور یہ کون سی پاورز ہیں جو کمبائن ہوتی ہیں تو سندور بنتا ہے۔ اس کو منگل کا رنگ کہا گیا ہے۔ منگل کا رنگ یعنی اس کا رنگ جو ہے سرخ ہوتا ہے، اور یہ جو کمپاؤنڈ ہے یعنی یہ دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک پارا یا مرکری اور دوسرا سیسا جسے لیڈ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے کمبائنیشن سے یہ چیز بنتی ہے، اور سائنسدان لوگ جو ہے اس کو میڈیسنس میں استعمال کرتے ہیں، کریمز میں استعمال کرتے ہیں، مرہموں میں استعمال کرتے ہیں۔ زمانہ قدیم سے زخموں کو مندمل کرنا یعنی زخموں کو چھٹانے کے لیے، زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے مرہموں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یا کریمز میں، لوشنز میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو مکھن وغیرہ میں، پرانے دور میں بھی مکھن، کافور اور سندور کو مکس کر کے جب اس کو پکاتے تھے، اور اس کا جو مکسچر ہوتا تھا وہ مرہم کے طور پہ یا کریم کے طور پہ وونڈز پہ یا زخموں پہ مالش کی جاتی تھی، لگائی جاتی تھی، جس سے زخم ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اب یہ دو چیزوں سے بنا ہے، مرکری سے اور لیڈ سے، لیکن اس کا تعلق اگر ہم بکس میں دیکھیں گے تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ برج حمل سے ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ سندور
برج حمل سے سیارہ مریخ سے کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ جو چیزیں ہیں وہ ہیں عطارد کا تعلق جو ہے وہ مرکری سے ہوتا ہے، اور عطارد کا جو عدد ہے وہ 5 ہے، اور اسی طرح لیڈ جو ہے وہ اس کا تعلق سیٹرن سے ہے، اور سیٹرن کا جو عدد ہے وہ 8 ہے۔ تو 8 + 5 = 13۔ 8 اور 5 اگر عدد کو اگر آپ مکس کریں گے، جمع کریں گے تو 13 بنے گا، اور اگر 13 کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں 12 سے تو 1 باقی بچے گا۔ تو یہ 1 بچنا اس چیز کا جو ہے لیفٹ نمبر جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ باقی نمبر 1 ہے اور برج حمل اس کا ہوا۔ تو اس وجہ سے اس کو علماء نے برج حمل سے کر دیا، اور مریخ کی نحوست کا علاج ہے، یعنی 2 چیزیں آپ کو مریخ کی نیگیٹیوٹی کو ریلیز کرتی ہیں، اس 2 چیزوں سے سمجھیں آپ، یعنی اگر سیٹرن اور بدھ، یعنی سیٹرن اور مرکری، شنی اور بدھ، ان 2 چیزوں سے ہم منگل کی نحوست کا علاج کر سکتے ہیں، اور وہ بصورت جو ہے سندور ہے۔ اب یہ سرخ رنگ ہے، اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کا دسترخوان سرخ رنگ کا ہو تو اس پہ برکتیں ہوتی ہیں، احادیث میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ سرخ رنگ جو ہے برج حمل سے تعلق رکھتا ہے، ایریز سے تعلق رکھتا ہے، اور اس نیگیٹیوٹی، اس شیطانیت کو بھگاتا ہے۔ اس کو پھر روحانیت میں یوز کیا گیا ہے۔ جو چیزیں، جو رنگ ہوتے ہیں ان سے بھی اسپرچول جو ہیں، اسپرچولیٹیز جو ہیں، روحانیات جو ہیں وہ طاقت حاصل کرتی ہیں۔ وہ مخصوص خاص جو کلرز ہوتے ہیں، 7 کلرز ہیں، ان میں وہ جو مخلوقات جو کہ منگل یا مریخ یا مارس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، وہ طاقت حاصل کرتی ہیں سرخ رنگ سے۔ تو وہ سرخ رنگ جو ہے وہ ہے سندور کے اندر، اور بلیک کلر کی جو طاقت ہوتی ہے تو اس میں جو 7th یعنی وہ شنی جو ہے، سیٹرن کی جو پاور ہوتی ہے وہ اس سے لیتے ہیں۔ کچھ جنات جو ہیں وہ کھاتے ہیں کوئلے کو، تو کچھ جنات جو ہیں ان کی خوراکیں جو ہیں وہ ریڈ کلرز میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس سے اپنی انرجی یا پاور حاصل کرتے ہیں، جسے ہم خوراک کہتے ہیں۔ انسان جو کنزیوم کرتا ہے کھانا پینا، اس سے انرجی پاور حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو دیگر مخلوقات ہوتی ہیں ان کی کنزیومشن جو پاور انرجی کی ہوتی ہے وہ مختلف رنگوں سے، مختلف کلرز سے ہوتی ہے۔ تو یہ گیدڑ سنگی میں بھی ڈالتے ہیں، لیکن گیدڑ سنگی کچھ بھی نہیں ہے، بس لوگوں نے اپنی طرف سے اس پہ عقائد گھڑے ہوئے ہیں، اور میں نے پہلے بھی اس پہ جو ہے ویڈیو شارٹ کلپ میں کچھ بنائی ہوئی ہیں، اور سندور کے بارے میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ یہ سرخ رنگ ہے اور کیوں یہ ہمارے کام آتی ہے۔ جب ہم کسی ناریل پہ، کسی لڈو پہ، کسی اور کھانے کی چیز پہ، یا اگر فرض کرو پرندوں کو کھلاتے ہیں تو اس پہ بھی تھوڑا سا سندور اس پہ رکھتے ہیں، تو وہ مخلوقات جو مریخ کی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، مارس کی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، اس کو ریلیز کرنے کے لیے وہ مخلوقات پہنچتی ہے اور اس سے پاور حاصل کرتی ہے۔ تو صدقات میں جب نیگیٹیوٹی کو ریلیز کرنا ہوتا ہے تو ناریل ہو یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں، ان پہ اگر منگل کی نحوست کو ختم کرنا ہوتا ہے تو پھر اس پہ کیا ہوتا ہے، سرخ رنگ کو اگر ہم لیتے ہیں تو پھر ہم سندور
کے نشان لگاتے ہیں، چاہے ایک لگائے یا زیادہ لگائے، 9 نشان لگا لے، ویسے 9 نمبر ہے مریخ کا تو 9 تلک یا نشان لگاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کالی سیاہی کے کلرز ہوتے ہیں یا کوئلے کا رنگ ہوتا ہے تو پھر وہ 8 نشان لگاتے ہیں، اور پھر اس کو مریض کے سر سے وار کے جب اس کو مختلف عناصر میں استعمال کیا جاتا ہے، دریا میں ڈالا جاتا ہے یا پرندوں کو کھلایا جاتا ہے یا مختلف چیزوں، تو اس سے اس کی نیگیٹیوٹی کاٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر جو شیاطین مسلط ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک مفید چیز ہے، اور اس سے زمانہ قدیم سے جو ہے اسپرچول جو ہے ٹریٹمنٹ میں یوز کیا جاتا تھا، وہ آج بھی ایسے ہی ہے، لوگ اس کو کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، چاہے وہ کون سی بھی چیز ہو اس پہ وہ لگا کے سندور، اور خاص طور پہ جب ناریل پہ لگاتے ہیں تو دریا میں ڈالتے ہیں، اور پھر اس سے شیطانیت جو ہے یا خباثت جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ تو منگل کی نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے ہندوستان کے ٹریڈیشن میں زمانہ قدیم میں لوگ اپنے جو ہے پیشانی پہ، سر کے سامنے جو ہے وہ سندور لگاتے تھے تاکہ ان کے اوپر مریخ کی نیگیٹیوٹی نہ لگے، یا کبھی وائٹ لگا لیتے تھے، کبھی پیلا رنگ لگا لیتے تھے۔ یہ مختلف رنگوں اور مختلف چیزوں کا تعلق جو ہے وہ مختلف اسٹارز سے ہوتا ہے، جس طرح کی ان کو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے ان سے حفاظت کی وجہ سے ان کو وہ چیز لگاتے تھے۔ یہاں تک کہ مٹی کا سر پہ اگر پیسٹ ہوتا ہے تو وہ بھی ایک علاج ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کے سر پہ جو ہے مٹی جو لگ جاتی ہے سجدے کرنے کی وجہ سے، تو اس کو ہٹاؤ نہیں بلکہ وہ لگی رہنے دے، جب تک لگی رہے گی فرشتے رحمت آپ پہ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو اب آپ سمجھیں کہ یہ کیا ہے، یہاں پہ اگر مٹی لگتی ہے تو کیا فائدہ ہے، یہ آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے اس کو ریلیز کرتی ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی نماز پڑھتا ہے اور وہ سجدہ کرتا ہے تو اگر وہ زمین مٹی والی ہے تو وہ بیسٹ ہے، اور پرانے دور میں مساجد جو تھیں وہ اس طرح سے ہوتی تھی کہ کچی ہوتی تھیں، اور وہاں پہ لوگ نماز پڑھتے تھے، چٹائی ہوتی تھی۔ آج کل کا طریقہ نہیں تھا، پہلے جو تھے سادہ طریقے تھے، اور ان سے لوگوں کو شفا حاصل ہوتی تھی۔ اس کا اثر جب زمین پہ لگتا ہے تو اس کی سائنٹیفیکلی جو ہے اس میں جو نیگیٹیوٹی ہے، جو گرمائش ہے، جو ہیٹ ہے، جو اس کے سر کو پریشان کر رہی ہے، وہ اس سے ریلیز ہو کے مٹی کے ذریعے چلی جاتی تھی۔ تو عبادت بھی ہے اور شفا بھی ہے، یعنی نماز ہمارے لیے عبادت کا ذریعہ بھی ہے، شفا بھی کا بھی ذریعہ ہے۔ تو اسی طرح سندور کے بھی اپنے استعمال ہیں اور اس کے فوائد ہیں، تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔